الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پڑھیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے جو سامری تھا اس نے بچڑا بنا دیا۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا، وہ سامان تھا، زیورات تھے، جو بھی تھا، تو اس نے جو فرشتہ تھا نا، فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان ادھر سے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کر اس کا نا جو وہ مٹی ڈالی تو اس کی وجہ سے اس کی آواز آتی تھی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کو آ کر ڈانٹا اور پکڑ لیا بالوں سے، داڑھی کے بالوں سے۔ تو یہ بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تتبعانی، یہ کہ نہ تو پیچھے آئے میرے، افعصیتا، کیا تو نے نافرمانی کی، امری، میرے حکم کی۔ قالا، کہا ہارون علیہ السلام نے، یبن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تو پکڑ، بلحیتی، میری داڑھی کو، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو، یعنی کہ سر کے بالوں کو، نہ ہی میری داڑھی کو، انی، بے شک میں، خشیت، ڈرتا ہوں، ان تقولا، یہ کہ تو کہے، فرقتا، جدائی ڈال دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی کہ تم نے اس کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ولم ترکب، اور نہیں تم نے انتظار کیا، قولی، میرے حکم کا، میری بات کا۔ قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبو کا، کیا معاملہ ہے تیرا، یا سامری، اے سامری، یہ سامری شخص کا نام ہے، یہ سامری جادوگر نہ سمجھنا، وہ جو ڈراموں میں آیا کرتا تھا۔ قالا، کہا اس نے، بصرتو، میں نے دیکھا، بما، جو لم نہیں، یبصرو، انہوں نے دیکھا۔ اب وہ سامری کہہ رہا ہے بھی اس کو، فقبضتو، تو میں نے اٹھا لیا، قبضتاً، ایک مٹھی، من اثر رسولی، فرشتے کے قدموں کی، یعنی کہ فرشتوں کے قدموں کے جو فرشتے کے گھوڑے کی جو قدموں کا جو مٹی تھی وہ اٹھا لی۔ فنبذتها، تو میں نے ڈالا اس کو یا پھینکا اس کو، وکذالک، اور اسی طرح، سولت، مزین کر لی میرے لیے، نفسی، میرے نفس نے، میرے یعنی کہ میری جان، میرے نفس نے اس کو مزین کر لیا، اس کو راستہ کر لیا۔ قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فاذھب، جا تو، فإن لک، اور بے شک تیرے لیے، فی الحیاتی، دنیا میں کیا سزا، ان تقولا، یہ کہ تو کہتا رہے گا، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے نہ چھونا، تو چیخے گا، پکارے گا، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک تیرے لیے، موعداً، وعدہ ہے، لن تخلفہ، ہرگز نہیں اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، یعنی کہ جو تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں۔ وانظر، اور تو دیکھ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے دیکھ اب تو، ہم کیا کرتے ہیں، وانظر، اور تو دیکھ، الہک الذی، اپنے معبود کی طرف، اپنے معبود کی طرف، وہ جو ظلتا، تو سارا دن رہا، علیہ، اس پر، عاکفہ، چپٹا رہا، یعنی کہ بیٹھا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا۔ اب ہم کیا کریں گے، لَنُحْرِقَنَّهُ، البتہ ہم ضرور اس کو جلا دیں گے، ثم، پھر، لَنَنْسِفَنَّهُ، ہم ضرور اس کو اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے، فی الیمی، دریا میں، ہم پانی کے حوالے کر دیں گے، نصفا، بکھیرنا، نصفا، بکھیرنا، یعنی کہ ہم اس کو اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ انما، بے شک، الہکم، تمہارا معبود، تمہارا الہ، اللہ، وہ اللہ ہے۔ تمہارا الہ کون ہے؟ پوجا پاٹ کس کی کرنی ہے؟ رکوع سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ الذی، وہ جو، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، عبادت کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ واسع کل شیء علما، ہر چیز کا علم اس کے پاس وسیع ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، ہم نے بیان کیا آپ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بیان کیا آپ پر، من انباء ما قد سبق، وہ خبریں جو پہلے گزر چکی ہیں، پہلے لوگوں کی خبریں ہم نے بیان کیا آپ پر۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو، من لدنا، اپنی طرف سے، ذکرا، بہترین ذکر۔ من اعرض، جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، عنہ، سے، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین کیا، فَإِنَّهُ، تو اب سن لے، اب ہم
زندگی جو بسر کر رہے ہیں نا اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، یہ قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے۔ ہم نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، نہ صبح کو، نہ شام کو، نہ رات کو، کوئی بھی وقت ہم نے مخصوص نہیں کیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو آگے بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، من آرادہ، جس نے منہ پھیر لیا عنہ اس سے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یحمل، وہ اٹھائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ، گناہوں کا بوجھ۔ اس کی زندگی وہ کیسی اس وقت اس کی حالت ہوگی، خالدین، ہمیشہ رہیں گا، فیہ، اس میں، وساء، اور برا ہے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، بوجھ اٹھانا، یہ جو بوجھ اٹھانا ہے ان کے لیے کیا ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، یہ تکلیف میں ہوں گے۔ یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، مجرموں کی آنکھیں کیسی ہوگی، نیلی، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ مجرم کون سی آنکھ، کیسی آنکھیں والے ہوں گے، یتخافتون، وہ چپکے چپکے، بینہم، آپس میں کہیں گے، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا عشرا، مگر 10 دن۔ دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہو، حالانکہ وہ کتنے ہی سال گزار کر گئے، 100 سال گزار کر گئے، 1000 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 سال، جتنی بھی زندگی گزاری ہوگی، جب قیامت کا، جب یہ ہولناکی، جب یہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جب ان کے سامنے آئے گا، تو آپس میں کہیں گے ہم نے تو دنیا میں صرف 10 دن، اور 10 دن کی لذت کے لیے اتنا کیا، اور 10 دن کی زندگی کے لیے اتنی خواہشات کے پیچھے چلے رہے ہم۔ نحن عالم، اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، اذ یقول، جب کہے گا، امثلہم طریقتاً، ان میں سے عمدہ ترین شخص، عمدہ قسم کا بندہ، یعنی کہ سمجھدار ہوگا جو، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا یوما، مگر ایک دن۔ یار ایک بندہ 60، 70، 80 سال زندگی گزار کر جاتا ہے، تو وہ کہے کہ ہم ایک دن رہے ہیں، گویا کہ ہم نے ایک دن کی زندگی کے لیے اتنا کچھ کر لیا، ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ وہ جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیشہ والی زندگی، اس کو پانے کی بجائے ہم نے دنیا شروع کر دیا ہے، دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے پاس دنیا میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، سارا کچھ، زمین جائیداد، پراپرٹی، سارا کچھ ہوگا، نوکر چاکر ہوگے، لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا۔ دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرتا رہا، اس سے پیار محبت تھا، نہ نماز کا وقت، نہ قرآن کی تلاوت کا وقت، نہ اللہ کے حکم کا کوئی اس پر عمل۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا، نظارہ کروایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، ہاں بھی دنیا کی حالت، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں نے کوئی خوشی دیکھی نہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ایک بندہ آئے گا نمانہ سا، غریب سا، زندگی میں بڑا پریشان رہا، لیکن اللہ کا فرما بردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا تھا، اس کو جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے گا، جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا۔ تو جب چکر لگوا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا، ہاں بھی میرے بندے کیسی دنیا میں زندگی گزاری، اللہ میں نے تو کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ گویا کہ وہ ہمیشہ والی زندگی کا ایک چکر لگانے کے بعد وہ سارا کچھ بھول جائے گا، ساری تکلیفیں دنیا کی بھول جائے گا۔ لیکن یہ جہنمی ہوگا جو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا، جو گرمیوں میں اے سیوں کا استعمال کرنے والا، اور سردیوں میں ہیٹروں کا استعمال کرنے والا، اور ٹھنڈے اور گرم مشروبات موسم کے اعتبار سے استعمال کرنے والا، یہ پھنس جائے گا ادھر۔ یہ جہنم کی آگ بہت گرم ہے، بچ جو اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے بچ جاؤ۔ جہاں بھی قرآن میں آئے، یہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ نازل کیا ہے، ہدایت والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔